لیمون سے میٹھا شربت بنائیے۔ ذہین و ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے، جبکہ جاہل غبی ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مملکت قائم فرما دی کہ جس نے آج تک تاریخ کو انگشت بدندہ کر رکھا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، جیل سے جب چھوٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا۔ سرخسی کو اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تو 2 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی۔ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں بیٹھا دیا گیا تو انہوں نے جامع الاصول اور النہایہ لکھی، جو علم حدیث کی بہترین و مفید ترین کتابیں ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے نکال دیا گیا، انہوں نے قرأت سبعہ کی تجوید تیار کر دی۔ مالک ابن الریب کو بخار چڑھا، جو ان کا مرض الموت ثابت ہوا تو اس نے وہ زبردست قصیدہ لکھا جو عباسی شعراء کے پورے دیوانوں کی برابری کرتا ہے۔ ابو ذئیب الحنظلی کے بیٹے مر گئے تو اس نے ان کا وہ شاہکار مرثیہ کہا کہ ایک زمانہ مبہوت ہو کر سنتا رہ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، تاریخ نے داد دی۔ لہذا کوئی آفت آئے تو اس کا روشن پہلو دیکھیے۔ کوئی آپ کو لیموں کی پیالی دے تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجئے۔ کوئی آپ کو مردہ سانپ دے، اس کی قیمتی کھال لے کر بقیہ کو پھینک دیجئے۔ بچھو جسے کاٹ کھاتا ہے اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں، اپنے کو ان کے مطابق ڈالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے 2 بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا۔ ان میں ایک نیک شگون دیکھتا تھا اور دوسرا منفی رخ۔ ایک دن دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ مثبت رخ والا ستارے دیکھ کر ہنس پڑا۔ منفی نقطہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر گرد و غبار اڑتے دیکھا، اسے رونا آ گیا۔ زندگی کے 2 نقطہ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا، اس لیے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ڈھونڈیے۔ پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ کون ہے جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے؟ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہو، دلوں میں وہ گر کرے، وہ اللہ اور صرف اللہ ہے۔ ہم پر آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی و ترشی، سختی اور تنگی میں اسے پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کا وسیلہ چاہیں، اس کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں، مانگیں، اس کے ہو جائیں۔ اس وقت اس کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے، ڈوبتے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں میں وہ دعائیں تو نہیں دہراؤں گا جن میں حزن و ملال اور غم و فکر کو دور کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ اللہ سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں، اس سے امید کریں، اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا اور نہ پریشان، کیونکہ خدا کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں۔ وہ قریب ہے، سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ جو مالک واحد، قوی اور غنی ہے۔ جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ اس سے دعا کریں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ میرے پیارے، جب تمہیں کوئی آفت پیش آئے، مصیبتوں سے سامنا ہو تو اس کا نام لو، اسے یاد کرو، اس سے مدد نصرت مانگو، اس کی تقدیس کے لیے پیشانی زمین پر رکھو، ناک رگڑو تاکہ تمہیں حریت حقیقی یعنی اس کی عبودیت حاصل ہو جائے۔
ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب خوب مانگو، اس کے در سے چمٹ جاؤ، اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ، اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اس سے جڑو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ گھر میں رہا کریں، یہ مشروع اور مسنون ہے کہ اہل شر، بیکار، فضول آوارہ اور ناکارہ لوگوں سے دور رہ کر آپ گھر میں گوشہ نشین رہیں۔ اس صورت میں آپ کو قلبی اطمینان اور روحانی سکون آئے گا۔ آپ کا ذہن تیز کام کرے گا، آپ کی معلومات بڑھیں گی۔ خیر و طاعت کے کاموں سے روکنے والی مشغولیات سے دور رہنا ایک ایسی دوا ہے جس کو اہل دل نے استعمال کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائی، لغویات اور گواروں سے الگ رہیں تو عقل بڑھے گی، عزت کی حفاظت ہوگی، اللہ سے لو لگانے کا موقع ملے گا۔ وہ جگہیں جہاں جمع ہونا اور لوگوں سے بات چیت اچھی سمجھی جاتی ہے، وہ نمازیں، جماعت اور جمعہ، علم کی مجلسیں اور خیر پر تعاون کے مواقع ہیں۔ کاہلی اور بیکاری کی جگہوں سے دور رہیں، اپنی کھال بچائیے، اپنی خطا پر روئیے، اپنی زبان پر قابو رکھیں اور گھر میں بیٹھیں۔ بیکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے اندر کے امن و امان کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ گنوار افواہ باز ہوتے ہیں، فضولیات پھیلاتے ہیں، فتنوں اور حادثات میں نمک مرچ لگا کر پھیلاتے ہیں، اور ایسا آپ کو ڈرا دیں گے کہ آپ موت سے پہلے 10 مرتبہ مر جائیں۔ اگر یہ تمہارے درمیان نکل آئیں تو تمہیں بہکانے میں کوئی کمی نہ کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ ہاں، اگر بلی بات یا خیر کا کام ہو تو اس میں شریک ہوں۔ ایسا کریں گے تو دل پر سکون رہے گا، وقت ضائع ہونے سے بچے گا، عمر برباد نہ ہوگی، زبان غیبت سے بچے گی، کان بری بات نہ سنیں گے، نفس میں سوء ظن پیدا نہ ہوگا۔ جو اس کا تجربہ کرے گا جان لے گا۔ جو اوہام کی سواری پر بیٹھے گا، گنواروں میں وقت گزارے، اسے دور سے ہی سلام۔ بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا، اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ جس شخص کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے، میں ان کے بدلے جنت دوں گا۔ دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں، پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ جو شخص بیٹے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے، لہذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کریں۔ جس نے مصیبت مقدر کی ہے اس کے پاس جنت ہے، ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نیک صالح بندے جو مبتلا مصیبت ہوں ان سے جنت میں کہا جائے گا، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، بس تمہیں کیا بہتر ٹھکانہ ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مصیبت پر صبر کے اجر اور اس کے اچھے نتیجے کو دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہے، دنیا کی عمر بہت کم ہے، اس کا خزانہ حقیر ہے، آخرت بہتر اور بقا کا گھر ہے۔ جسے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا اسے وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ جو یہاں تھکے گا وہ وہاں آرام پائے گا۔ رہے وہ جو دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے عاشق ہیں، انہیں دنیاوی عیش و آرام کا چھوٹ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے طلبگار ہیں، اس لیے مصیبتیں انہیں بڑی لگتی ہیں۔ یہ مصائب سے سخت مضطرب ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں جہاں بس دنیائے فانی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مصیبت زدو، جو بھی تم سے کھویا گیا ہے تم فائدے میں ہو۔ تمہارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کا لفظ لطف و کرم، محبت، ثواب اور حسن انتخاب ہے۔ اس لیے مصیبت زدہ کو نتیجے پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی گئی ہے جس میں ایک دروازہ ہے، اس کا اندرون رحمت ہے اور ظاہر کی طرف عذاب ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر، باقی رہنے والا، بڑا اور خوشگوار ہے۔ ایمان ہی زندگی ہے۔ اصل اور واقعی بدنصیب وہ ہیں
جو نور ایمان سے محروم ہیں۔ جن کے پاس یقین کی دولت نہیں، وہ ہمیشہ نامرادی، ذلت اور غیظ و غضب کا شکار رہتے ہیں۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نفس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ یہ غم، مایوسی اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی میں کوئی واقعی مزہ ہوتا ہی نہیں۔ ملحدین جو ایمان سے محروم ہیں، انہیں اپنے بوجھ، تاریکیوں اور بیڑیوں سے نجات پانے کے لیے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ بغیر ایمان کی زندگی بدبختی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نظام کے باغیوں پر ابدی لعنت ہوتی ہے۔ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پلٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں سرکشی میں اوندھا چھوڑ دیں گے۔ آج لمبے زمانوں اور صدیوں کے شاق تجربے کے بعد عقل اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ بت خرافات ہیں، کفر لعنت ہے، الحاد جھوٹ ہے، رسول سچے ہیں، ساری بادشاہت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنا آپ کا یہ ایمان قوی یا کمزور، گرم یا سرد ہوگا، اتنی ہی آپ کو خوش بختی، سکینت اور راحت حاصل ہوگی۔ جو بھی مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گا، ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا پورا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار ہوگا، خدا کی محبت سے دل سرشار ہوں گے، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہوں گے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہوں گے، وہ قضا و قدر پر راضی ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان چکے ہیں۔ شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی۔ جس چیز سے نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہوگا۔ گفتگو میں نرمی، چہرے پر مسکراہٹ، گفتگو کے وقت اچھی بات، یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے۔ وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں۔ نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی۔ نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل مائل ہوتے ہیں، روحیں سلام کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، گفتگو، لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے۔ دوست بنانا ایک فن ہے۔ شرفاء اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو اس آیت پر مبنی ہے۔ برائی کا جواب بلائی سے دو، اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ وہ اپنے جذبے پر جوش، بردباری اور درگزر کی صفات سے بغض و حسد کو دفنا دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے، بلائی کو یاد رکھتے ہیں۔ گندے اور چبھتے جملوں کی طرف وہ کان ہی نہیں لگاتے، اسی لیے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں، لوگ بھی ان کی طرف سے مامون، محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں۔ مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اس سے مطمئن ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو عافیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سکون و اطمینان کی دولت ملے گی اور رب غفور الرحیم کے ہاں اخروی اجر عظیم کی بشارت بھی ان کے لیے ہے، صدق کی جگہ میں زبردست شہنشاہ کے پاس۔ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ صدق اللہ کو محبوب ہے۔ صداقت دلوں کو دو دیتی ہے۔ تجربہ دلیل ہے کہ قوم کا رہنما ان کی غلط رہنمائی نہیں کرتا۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو کھولنے والی اور زیادہ ثواب والی نہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر دنیا میں مثل جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہوگا وہ جنت میں بھی نہ جائے گا۔ ذکر الہی سے نفس انسانی اضطراب، قلق، بیماری اور بے چینی سے نجات پاتا ہے، بلکہ وہ ہر کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ وحی ربانی کو پڑھیے، آپ کو ذکر کے فوائد ملیں گے، اس کے مرہم کو آزمائیے، شفا ملے گی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے خوف، تنگی اور حزن و ملال کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مایوسی و دل شکستگی سے نجات ملتی ہے۔ اس میں تعجب کیا کہ ذکر کے ذاکرین سکون پاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس سے بڑی اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد نہ کرنے والے جی کیسے لیتے ہیں؟ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اے وہ شخص جسے رات کو نیند نہ آتی ہو، رنج و علم سے دوچار ہو اور مصائب کا شکار ہو، اللہ کا مقدس نام لے، کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی دل کو راحت، قلب کو اطمینان اور دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اس پر توکل، بھروسہ اور اعتماد، اس کی طرف رجوع، اس سے حسن ظن، یہ امید کہ وہ مشکل دور کر دے گا، کیونکہ اسے پکارا جائے تو قریب ہے، آواز دی جائے تو سنتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اس سے لو لگائیے، اس کا خشوع اختیار کیجیے، اس کے آگے جھک جائیے، زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیے، توحید، حمد، دعا، سوال اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوش نصیبی، انعام، امن و سکون اور مسرت و شادمانی ملے گی۔ اللہ نے انہیں دنیا میں اچھا بدلہ اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عنایت فرمایا۔ کیا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ حسد ایسا نمکین تیزاب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے۔ حسد ایک مزمن مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے مگر اپنے کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، وہ دوست کے لبادے میں دشمن ہوتا ہے۔ ویسے یہ حسد بھی کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے حاسد کو ہی مار ڈالتا ہے۔ میں اپنے کو اور آپ کو حسد سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ پر رحم کریں۔ حسد کے ذریعے ہم فکر کے مارے گل جاتے ہیں، رنج و فکر ہمارا خون پیتا ہے، ہماری آنکھوں کی نیند چرا لی جاتی ہے۔ حاسد آگ کا گڑھا کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔ تقدر، مستقل غم، رنج، اندوہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں حسد پیدا کرتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے اچھی خاصی آرام کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حاسد کی آفت یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے، اس کے انصاف میں شک کرتا، شرع کے ساتھ بے ادبی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ حسد کیا عجیب بیماری ہے کہ حاسد کو اجر نہیں ملتا۔ یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس میں مبتلا کو ثواب بھی نہیں ملتا اور موت تک وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، یا جب تک کہ لوگوں سے نعمتیں نہ چھن جائیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے آپ دستبردار ہو جائیں، اپنے خصائص، امتیازات اور اخلاق کو خیر بات کہہ دیں۔ آپ ایسا کر لیں تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ حسد کرنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اس کی تو صبح ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کالے سانپ کی مانند اپنا زہر کسی معصوم کے جسم میں نہ اتار دے۔ لہذا حسد سے دور رہیے، حاسد سے اللہ کی پناہ مانگیے جو ہر وقت آپ کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔